ہم سب اہل ایمان ہیں، اللہ کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ٹیچر ہوتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی وکیل ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی کسی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو کچھ خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ مختلف آیات میں، مختلف احادیث میں، مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی نشانیاں اہل ایمان کی بیان کی گئیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں نے تلاوت کی ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ خصلتوں کا ذکر کیا ہے اور ایماندار کہہ کے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کی علامت ہے، نشانیاں ہیں کہ وہ ان کاموں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل لگی کرنا، مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا، وہ تو اسلام کے اندر محمود ہے، اس کی تو تعریف کی گئی۔ لیکن کسی قوم کا بحیثیت قوم یا کسی برادری کا بحیثیت برادری مذاق اڑانا، یا کسی شخص کے کسی نقص کے سبب سے اس بندے کا مذاق بنا لینا، کسی کے رنگ کا، کسی کے ناک کا، کسی کی آنکھ کا مذاق بنانا، یہ سمجھ لیں کہ جو فوٹو ہے نا مسلمان کی، اس فوٹو پہ مذاق سجتا نہیں ہے۔ ہم تیزی سے اب اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مذاق کرتے ہی نہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک قومی سطح کا فیشن بن گیا ہے، رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کے لوگ لیڈروں کی، علماء کی، تاجروں کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی نقلیں اتارتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ نقلیں اتارنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ سرکاری اعزازات سے نوازا جاتا ہے کہ تم قوم کا مذاق صحیح اڑاتے ہو، تمہیں نام صحیح ڈالنے آتے ہیں، تم تانا زنی ٹھیک کرتے ہو، لہذا تم ایوارڈ کے قابل ہو۔ اس سے قوموں کے اخلاق بگڑتے ہیں، اس سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عزت دلوں میں ختم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مذاق کرنے والے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مذاق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا وقار ضائع کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کی عزت نہیں رہتی، سنجیدہ آدمی کی عزت ہوتی۔ بہت زیادہ لوگوں کا مذاق کرنے والا آدمی خود اپنی نگاہوں میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے فری ہونے کی، یہ درست نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کے ساتھ فری ہو گئے تو سمجھیں تعلق ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو، تعلقات حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ تو جب آپ نے مذاق شروع کر لیا نا، کچھ لوگوں کو بڑی بیماری ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا بزرگ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ میرا بڑا بھائی ہے، یہ میرا استاد ہے، حتیٰ کہ یہ میرا پیر ہے، بس چونکہ عادت پڑ گئی ہے ٹھٹھا کرنے کی۔ اور ہمارے ہاں قومی سطح پہ اس مذاق کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ہمارے جوان مذاق کرنے لگ گئے۔ یہ طریقہ مہذب قوموں کا، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی، وہ تو تہذیب والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو انداز فکر اور ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو ضروری ہے کہ ہر وقت آپ مذاق کریں کہ آپ خوش طبعی کریں، اچھے لفظوں کے ساتھ آپ بات کریں، اور ایسی بات کریں جس سے کہ آپ کا بھی دل راضی ہو جائے اور سامنے والے کا بھی راضی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا حضور میں نے سفر پہ جانا ہے تو مجھے ایک اونٹ چاہیے، واپس آ کے لوٹا دوں گا۔ لوگ لے نہیں جاتے ذرا اپنی موٹر سائیکل دینا۔ اس نے کہا حضور ایک اونٹ چاہیے، تو حضور مسکرائے، فرمایا اس کو نا اونٹ کا بچہ دے دو، اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، واپس آ کے واپس کر دے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا نہیں بھئی اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ کہا حضور بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ۔ جب وہ تھوڑا سے پریشان ہوئے تو حضور مسکرائے، وہ فرمایا یار تو میری بات کو سمجھ، کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہاں اونٹ ہی کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو تجھے پورا بڑا اونٹ دیں گے، پر ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی نا۔ تو یہ خوش طبعی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کسی بندے کا کوئی مذاق نہیں اڑا، کسی شخص کو کسی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی، یعنی ایک جرنل بات۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے جنت دے۔ تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے بوڑھیاں تو جنت میں جائیں گی نہیں،
وہ رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی۔ حضور بوڑھیاں نہیں جائیں گی، تو حضور فرمانے لگے تو بلا وجہ پریشان ہو گئی ہے، ساری بوڑھیوں کو اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ جرنل بات ہے، جس کے اندر کسی شخص کو نام لے کر ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ تو ہم مطلب وہ کچھ لوگ اوور ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی رویہ آپ سادی سی بات کریں، اور آپ یقین کریں جو لوگ سادی سی اور مختصر سی اور اچھی سی بات کرتے ہیں، وہ نہ کسی پہ بوجھ بنتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بے ضرر ہوتے ہیں۔ اور جو بے ضرر بندہ ہوتا ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور باہر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو کوئی مذاق کسی قسم کا اس طرح کسی کے ساتھ فری ہونے کی کوئی ایسی ضرورت پیش نہ آئے آپ کو، آپ سادے رہے۔ اور میں نے کہہ دیا آپ کو کہ جس دن آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ جائیں گے، اس دن آپ کے تعلقات سامنے والے سے خراب ہونے لگ جائیں گے۔ مذاق کا رزلٹ نفرت ہوتا ہے۔ مذاق جب آپ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نفرت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، کبھی بھی اچھا اس کا نتیجہ برآمد۔ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ دوست اس دوست کو نہیں کہتے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کے گھر والوں پہ تان و تشنیع کریں، بلکہ ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ میں حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کے سکھ میں اس کی خوشیاں تقسیم کریں۔ ان چیزوں سے آپ کی دوستی مضبوط ہوگی، تعلقات بڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں دوست کے ساتھ فرینک ہوں تو میں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں مضبوطی آئے تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ کچھ لوگوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریبی کا مذاق اڑایا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کی، کچھ لوگوں نے حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ غریب لوگ تھے نا، تو امیر اکثر ہنستے ہیں، نہیں نا کھا ٹفن نہیں کھولنا آتا غریب آدمی، اس کے گھر میں ہے ہی نہیں تو اسے کیسے کھولنا آئے گا؟ مہنگا تھرمس آ گیا تو غریب بیچارے کو کہاں کھولنا آئے گا؟ تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ اس نے اوون کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے گھر ہے ہی نہیں بیچارے کے، اسے کیا پتہ ہو؟ اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کا، صہیب رومی کا، بلال حبشی کا، عمار بن یاسر کا مذاق اڑایا ان کی غریبی کی وجہ سے۔ میرے رب کریم نے فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تمہیں کیا پتا کہ بلال کی شان کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ صہیب رومی کا درجہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سلمان فارسی کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ رب رسول کی نظر میں عمار بن یاسر کے درجے کتنے بلند؟ میرے بھائی، مذاق کرتے ہیں لوگ اور مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کی غریبی اور کسی کا رنگ کالا اور کسی کی ناک چپٹی اور کوئی بیچارہ بولتا ٹھیک نہیں، اور کوئی آدمی جو ہے وہ اس کو گفتگو کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تو ہم اس کا مذاق بنا لیتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر کسی کا ناک لمبا ہے تو بنایا کس نے؟ اور کسی کا چپٹی ناک ہے تو کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو اگر کسی کے ہونٹ موٹے ہیں تو کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تو مذاق آپ کس بات کا بنا رہے ہیں؟ وہ تو خود خالق نہیں۔ قد لمبا ہو تو پھر بھی لوگ نہیں چین لینے دیتے، چھوٹا ہو تو پھر بھی نہیں۔ تو ہم نے مذاق بنا لیا بہت ساری چیزوں کو، ہم نے تکلیف دی لوگوں کو۔ اور پھر صرف یہ کہ مذاق یا ایھا الذین آمنوا میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ہر جگہ مرد عورت کو خطاب ہوتا، لیکن یہاں خاص کر کے عورتوں سے کہا، خاص کر کے ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عورتیں اڑاتی ہیں مذاق، کہا عورتوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہلیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ لمبے ہیں، وہ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ لمبے ہیں۔ فرمایا وہ تو سخاوت زیادہ کرتی ہے اس لیے لمبے، تو یہ والا معنی لے نا۔ پیچھے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے والدین مشرک تھے، وہ کلمہ پڑھ گئے، کچھ یہودی تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور کی ایک اہلیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو پہلے یہودی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تم کہہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں، تیرے تو چچاؤں میں سے نبی ہوئے، والدین میں سے نبی ہوئے۔ فرمایا تو کہا کر
کہ میں تو ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی بھتیجی ہوں اور ایک نبی کی میں بیٹی ہوں، تو نبی زادی ہے، تو کیوں پریشان ہوتی؟ تو لوگ مختلف جہتوں سے، عورتیں بڑا مذاق اڑاتی، تانا زنی کبھی نہ کریں، کسی شخص پر کبھی پھبتی نہ کسیں، کبھی کسی کے بارے میں آپ کمزور بات نہ کریں۔ آپ کو کس نے حق دیا؟ جس کو بنایا، جس طرح بنایا میرے رب کریم نے بنایا۔ ہم کون ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرنے والے؟ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے کبھی جھگڑا نہ کرو اور کبھی اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور فرمایا اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کی تمہیں خلاف ورزی کرنی پڑے۔ اپنے بھائی کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ، کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرو کہ جو تم سے پورا نہ ہو سکے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا بھی اس سے کبھی نہ کرو۔ بھائی کا مذاق بھی کبھی کسی نے اڑایا؟ ہم نے الٹے سیدھے نام رکھ لیے لوگوں کے، کسی کو اچھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے لوگوں سے تمہاری محبت کیسے بڑھے گی؟ یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہاری محفل میں ہے اسے جگہ دیا کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو گے تو محبت بڑھے گی، جب وہ آئے تو اسے جگہ دو، جب وہ ملے تو سلام لینے میں پہل کرو، اور فرمایا اسے اس نام سے پکارو جو نام وہ پسند کرتا ہے، ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کرو گے تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے گا، تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اگر تم اس طرح کے نام لوگے، القابات بگاڑو گے، برا لہجہ اختیار کرو گے، اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ہر برادری کے لیے کوئی نہ کوئی بری کہاوت بن نہیں گئی۔ جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے اگر چھوٹوں کے بارے میں کہانیاں بنائی تھیں تو ان کے بارے میں بن نہیں گئی، تو پھر کوئی بچ سکتا نہیں۔ اچھے الفاظ کے ساتھ، اور آپ کی گفتگو بتاتی ہے، آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح کی، آپ کا انداز بتاتا ہے کہ آپ کس سوچ کے مالک ہیں اور کس لب و لہجے کے ساتھ آپ کو سینچا اور سجایا گیا ہے۔ اچھی گفتگو، اچھا انداز، اچھا طریقہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد پڑی ہوتی، اور فرمایا ان کے پاس صرف پرانی 2 چادریں ہوتی ہیں، کوئی مہنگا لباس بھی نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی سے پناہ مانگیں تو کوئی انہیں پناہ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، پر میرے رسول پاک فرماتے ہیں اگر وہ اپنے رب پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے، حالانکہ گرد پڑی ہوئی ہے ان پر، ان کے کپڑے بسیدہ اور پرانے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ قسم اٹھا لے رب پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انداز دیکھیے گفتگو کا، حضور نے فرمایا کیا تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا ہر وہ کمزور شخص جو تمہیں گرا ہوا محسوس ہو، یعنی لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا، ہر وہ کمزور شخص جو بظاہر لوگوں کی نظر میں تمہیں چھوٹا لگے وہ جنتی ہے۔ فرمایا لوگ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، پر اگر وہ قسم اٹھا لے گا تو رب اس کی قسم کو بھی پورا فرما دے گا۔ غبار آلود سمجھ کر حقارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو پھر کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو بھائی بظاہر جن لوگوں کو لوگ دھتکار دیتے ہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، آج ہمارے زمانے میں اہمیت کس کی؟ شریف آدمی کی کہ مالدار آدمی کی؟ شریف ہے، نیک نام ہے، اچھا ہے، نفیس ہے، لیکن صرف مالدار نہیں۔ اور
برادری میں دن طے ہونے لگے ہیں، لیکن سارے شریف نیک صالح لوگ موجود ہیں، ایک بندے کا انتظار ہو رہا ہے۔ دل کرے تو وہ آتے ہی کہہ دے کہ آپ نے مجھے بڑا پریشان کیا، میرے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں تھا، میں بڑی تکلیف میں ہوں، کیوں آپ نے مجھے بلا لیا، جو کرنا تھا کر لیتے، میرے لائق جو حکم تھا بتا دیتے۔ وہ کہانی شانی سنا کے نا وہ چلا گیا۔ اس میں خوبی بھلا کیا ہوتی ہے؟ جو شریف لوگ تھے، غریب بہن بھائی تھے، وہ سویرے آ کے بیٹھ گئے کہ آج بچے کے دن ڈالنے، لیکن اس رئیس اعظم کا انتظار کیا گیا۔ وہ آیا ہے اور اس نے بڑی کہانیاں سنائی ہیں اور سنا کے پھر بھی چلا گیا ہے، لیکن غصہ کرنے والوں نے اس کی بات کا غصہ نہیں کیا۔ اور شریر اور شریف ان دونوں کا بھی آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس طرح مالدار آدمی سے لوگ جھجکتے ہیں، اس طرح شریر آدمی سے، بدتمیز آدمی سمجھتا ہے کہ فلانا بلانا مجھ سے ڈرتا ہے، جی میں کھرا بڑا ہوں نا اس لیے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ تو شریر ہے، وہ تجھ سے بچ نہیں رہا، وہ شر سے بچ رہا ہے، تجھ سے نہیں ڈر رہا، کس سے ڈر رہا ہے؟ فتنے سے، شر سے۔ تو مذاق کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی بندے کی تحقیق کرنا، کسی کے لیے چھوٹے جملے استعمال کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے نام رکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ناموں سے لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ نام قومی سطح پہ اب چلے گئے، ایوارڈ ملنے لگے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بہت سارا مال بھی میرے قدموں میں ڈال دو تو پھر بھی میں کسی آدمی کی نقل نہیں اتاروں گا، نقل نہیں اتارتا کسی کی، یہ رویہ درست نہیں۔ آپ کسی کا ٹھٹھا نہیں بنا سکتے، کسی کی نقل نہیں اتاریں گے، کسی بندے کے بارے میں اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کریں گے جس سے اس شخص کو تکلیف ہو۔ اچھے لب و لہجے کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کریں، بیہودہ گفتگو نہ کریں، بے معنی گفتگو نہ کریں، فضولیات میں نہ جائیں، مذاق نہیں بنائیں۔ اور کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جو مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ساتھ فخر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہے نا پھر مجھ سے بچتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ کوئی کمال ہے، یہ کوئی کمال عادت ہے۔ اور یقین کریں مائیں منتیں کر رہی ہیں کہ پتر مہربانی کر، میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کر، لیکن وہ کہتا ہے جی اماں میری آپ کو پتہ ہے طبیعت ہر وقت ہنسنے ہنسانے کی۔ بھئی ہنسنے ہنسانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، رونے لانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، رویا بھی تو کرنا۔ قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو، یہ قرآن مجید نے فرمایا۔ رویا زیادہ کرو، لیکن زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو رونا آتا ہی نہیں، نہ سجدے میں، نہ دعا میں، نہ عبادت میں، نہ درد میں، نہ کیف میں، نہ اشراق میں، نہ چاشت میں، نہ تہجد میں، نہ تلاوت پہ، نہ درود پاک پہ، نہ تقریر پہ، نہ محفل پہ، نہ نعت پہ، نہ صوفیاء کے رونا آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑا اڑا کے دل کالا سیاہ کر بیٹھے۔ نے کہاں سے رونا آئے گا؟ انہوں نے اپنی وہ متاع ضائع کر لی، وہ جو اندر ان کے درد ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا۔ بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ کہانیاں سناتے ہیں، بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی توہین کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے کسی بندے کی توہین کرنا یہ کوئی روا بات ہے؟ ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ بیچارے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے۔ پتہ ہے ان کے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ لکڑی کی کرسی تھی اور کرسی کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا، بچوں نے شرارت کری تو وہ اسی طرح جوڑ کے نا اس کے ساتھ تو رکھ دی۔ ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار، پڑھا لکھا بندہ کرسی پہ بیٹھا، نیچے سے وہ ایک پایا کھسک گیا، نکل گیا تو بیچارہ گر گیا، اس کا یہ پیچھے سے نا چوکنا ٹوٹ گیا، 2 دفعہ آپریٹ کرایا ہے تو وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ساری زندگی کے لیے انسان محتاج ہو گیا، کون پرسان حال ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ ہیں، اور کئی لوگ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا خوش مزاج آدمی ہے جی، سب کو ہنساتا ہے۔ بھئی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، ہنسانے کے لیے غلط حرکت کرنا حرام ہے، جھوٹا لطیفہ سنانا حرام ہے، آپ غلط انداز اختیار کریں گے۔ بچے بڑے خوش ہیں جی، بڑے راضی جا رہے ہیں، کس طرح راضی جا رہے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ 1 ویلنگ کر رہے ہیں، موٹر سائیکل غلط چلا رہے ہیں، کیوں؟ خوش ہو رہے ہیں، مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گاڑیوں والوں کو شغل، یہ جنوبی پنجاب میں بڑا سخت حادثہ ہوا تھا، وجہ کیا تھی کہ 2 بچے موٹر سائیکل غلط انہوں نے کراسنگ کی، بیچارہ ٹیوٹے والا ان کو بچاتے بچاتے کھمبے سے جا لگا، 11 لوگ مر گئے، کیونکہ ہمارے بچے مذاق کر رہے تھے، جوان لوگ مذاق کر رہے تھے۔ آپ کے مذاق نے تباہی کر دی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ جو
یہ اللہ خیر کرے ہمارے روڈ سے نا، یہ گجرانوالا سے وزیر آباد کی جانب جمعرات اور جمعے کو آپ گزر نہیں سکتے. یہاں ایک مزار شریف ہے بابا جی پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں موٹر سائیکلیں اور چاند گاڑیاں جاتی ہیں، تو ان سے آپ نے خود ہی بچنا ہے. وہ بابا جی دی حاضری دین چل رہے ہیں. پتہ نہیں بابا جی نے ان کو یہ کہا تھا کہ آنا تو تیز چاند گاڑی چلا کے آنا ہے نا جی. عجیب تماشا. بابا صاحب تو ایک مجذوب درویش آدمی تھے، دربار شریف پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں، آ جائیں. آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے، پانی کے مٹکے بھر بھر کے تو گرائے جا رہے ہیں. آپ کو تو حکم ہے کہ وضو کے لیے صرف اتنا پانی لیں جتنی ضرورت ہے، زیادہ پانی استعمال نہ کریں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جب آپ منہ میں پانی ڈال لیں، انگلی پھیرنی ہو تو ٹوٹی بند کر لیں، نل بند کر لیں. زیادہ پانی استعمال کس نے کہا تھا یہ کام کرنے کو؟ مجھے بتائیں. حضرت سلطان باؤ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں. روحی شریف ان کی کتاب ہے، اور ابیات باہو آپ دیکھیں کتنی شاندار کتابیں. انہوں نے تو نہیں کہیں ذکر کیا کہ یہ بیری لگی ہوئی ہے میرے دربار پہ تو اس کے نیچے بیبیاں بیٹھیں تو ایک بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا. انہوں نے لکھا، لیکن جن کی دیہڑیاں چلنی تھیں ان کی چلنے لگ گئی ہیں، وہ چل رہی ہیں. بڑی بڑی رسمیں ہیں. بابا فرید کے مزار پہ جی تالا کھلے گا تو اتنے من زعفران ہوگا، تو فلانی شے ہوگی، تو پھر تبرک ہوگا، تو پھر بٹے گا. بابا صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، بابا صاحب نے اس کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں لکھی؟ وہ تو فجر کے بعد لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، اثر ہو جاتی تھی تو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے تھے. تمہیں سورۃ فاتحہ سیدھی نہیں آتی، تم کس حساب سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بڑے جناب فلاں ہو گئے؟ خدا را مہربانی فرمائیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ گاڑیاں جا رہی ہیں بڑے زور شور سے، اور جناب یہ ہو گیا، اور وہ حاضری دینے جا رہے ہیں تو جس کو مرضی یہ تکلیف دیں گے. اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کا مذاق بنانا، پھبتیاں کسنا، اور کوئی بھی گھر کے اندر یا گھر کے باہر کوئی بھی ایسا مذاق کرنا جس سے دوسروں کی جان تکلیف میں آ جائے، اذیت میں آ جائے. میں نے اخبار میں پڑھا، ایک صاحب نے کسی جگہ فون کر دیا کہ تمہارا ابا انتقال کر گیا. جھوٹا فون. ہمارے پاکستان میں ایک باقاعدہ لوگوں نے دن رکھا ہوا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے باقاعدہ، کہ جی ذرا ہوشیار رہنا، لوگ آپ سے مذاق کریں گے. ایک باقاعدہ دن رکھا ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ، جھوٹ بولنے کا دن اس کو کہتے ہیں. تو اس دن کسی نے کسی کے ہاں فون کر دیا کہ تمہارا ابا انتقال کر گیا. بچے تو خیر روتے رہے، دوڑے جس طرف اس نے کہا تھا، سارے بھاگ گئے. لیکن پتہ نقصان کیا ہوا؟ ماں ہارٹ اٹیک سے پیچھے فوت ہو گئی. اس ظالم نے بعد میں کہا میں نے مذاق کیا تھا. ایک آدمی کی جان چلی گئی، اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آ گیا. عورت کا بغیر خاوند کے وہ سمجھتی ہے کہ میری تو ساری خوشیاں چلی گئیں، میرا تو سر کا تاج چلا گیا. اتنا بڑا تکلیف والا معاملہ بنا کہ کیا کیا اس نے 2 منٹ کے لیے، اور الٹا وہ وضاحتیں دے رہا تھا، تمہیں پتہ نہیں کہ آج لوگ مذاق کریں گے، تم نے سچی سمجھ لیا ہے، تم دوڑی آئے ہو. ہم لوگوں نے بڑی قباحتیں پیدا کر لی ہیں، بڑی قباحتیں. مذاق میں آ کے، مذاق میں وہ بہنیں گئی ہیں بھائی کی منگیتر کو دیکھنے، اور بھائی گئے ہیں تو واپس آ کے اسے مذاق کیا کہ وہ اس طرح کی ہے، وہ اس طرح کی ہے، وہ تو یہ کہہ رہی. یہی حال لڑکی والوں نے کیا، نفرت پیدا کر دی شادی سے پہلے. آپ نے مذاق کیا اور آپ نے ان کو ساری زندگی کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دیا. ہمارے 2 منٹ کے مذاق نے کتنے کتنے نقصانات کیے. ہم نے لوگوں کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی، آزمائشوں میں ڈال دیا، پھبتیاں کسی. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ دین اسلام ان چیزوں کی 1 منٹ کے لیے بھی حمایت نہیں کرتا. آپ اچھی سوچ کے مالک ہیں، آپ کو خیر کا جملہ کہنا چاہیے، آپ کو اچھے لفظوں کے ساتھ لوگوں کو یاد کرنا چاہیے. کوئی آدمی بیچارہ صحیح چل نہیں پا رہا تو اس کا مذاق، اگر کسی کی آنکھ تکلیف میں آ گئی ہے، ایک آنکھ، تو اس کو کانا کہہ کے اس کا مذاق. میں آپ یقین کریں کہ بوڑھے اساتذہ کا مذاق، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بہت زیادہ دنیا میں مذاق کرتے ہوں گے نا، قیامت کے دن ان کو جنت کے ایک دروازے سے آواز دی جائے گی، آ جاؤ جنت میں آؤ. تو وہ جب جنت کے قریب جائیں گے نا، انہیں وہاں سے آواز آئی ہے، اس دروازے کے قریب جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا دنیا میں. پھر دوسرے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور جب وہ اس دروازے کے قریب آئیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر تیسرے دروازے سے آواز آئے گی، تم اگر مذاق کرتے تھے تو لو پھر آج تمہیں مذاق کی سزا
دی جا رہی ہے، انہیں کئی دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جب سب دروازے بند کر دیے جائیں گے تو پھر بلایا جائے گا تو آپ وہ مایوس ہو جائیں گے کہ شاید میں اب جنت میں داخل ہو سکتا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کے مذاق اڑائے دنیا میں، کسی کے رنگ کا، کسی کی برادری کا، کسی کی ماں کا، کسی کے والد کا، بچوں کے سامنے مذاق، اس کی نوکری کا، اس کے قبیلے کا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو عزتیں دیا کرتے، حضور عزت دیتے، کوئی شخص آتا تو اس کو اس طرح کا اعزاز دیتے کہ اسے محسوس ہوتا کہ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بہت بڑی شان کی بات ہے، بڑا مرتبہ ہے۔